الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا اور بڑی تیزی سے رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا اور اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ بس 2-3 دن اور باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، جو رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، رمضان کا مہینہ ہم میں سے کئی لوگوں کے سلسلے میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ خوش نصیب ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ بد نصیب ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان کے اس مہینے کو پا کر اس مہینے کو غنیمت سمجھا، اس مہینے کی قدر کی، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی کوشش کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس رمضان کے مہینے کو پائے لیکن اس میں عبادتوں سے غفلت برتی، کوتاہی برتی، اس مہینے کی قدر نہ کی، اس مہینے کو غنیمت نہ سمجھا، اپنے رب کو راضی نہ کیا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرایا۔ بڑے بد نصیب ہے وہ۔ اور ان کی بد نصیبی کا کیا کہنا کہ جن کے سلسلے میں مشہور احادیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ فرشتوں کے سردار نے جن کے حق میں بد دعا فرمائی اور رسولوں کے سردار نے آمین کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ آمین کہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کی عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے اور جہنم سے آزاد نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو محترم حاضرین، رسولوں کے سردار نے جس کی ہلاکت و بربادی کی بد دعا فرمائی ہو اور رسولوں کے سردار نے جس پر آمین کہی ہو، اس شخص کے بد نصیب ہونے میں اور اس کے شخص کی ہلاکت و بربادی میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال رمضان کا مہینہ آیا، بڑی تیزی سے گزر گیا، ہم میں سے بہت سے خوش نصیب ہوئے اور بہت سے بد نصیب ہوئے۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں جو آتا ہے یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں بدلنے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے اور اسی طرح سے ہمیں اپنی اگلی زندگی کیسی گزاری جائے اس کے لیے ٹرین کرتا ہے اور اسی طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ ہم دیکھیں کسی بھی کام میں، کسی بھی فیلڈ میں انسان کو کام پر لگانے سے پہلے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور جب اس کی تربیت ہو جائے، اس کی ٹریننگ مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو کام پر لگا دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں ہمیشہ ایک ہی کام کرتے رہنا ہے۔ تو گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہماری زندگیوں میں آتا ہے یہ ایک مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کرتا ہے، اس رمضان کے مہینے کے ذریعے سے ہماری تربیت ہوتی ہے کہ دیکھو تمہاری صبح ایسی ہونی چاہیے، تمہاری شام ایسی ہونی چاہیے، تمہارے دن ایسے گزرنے چاہیے، تمہاری راتیں ایسی گزرنی چاہیے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ایک مہینے تک ہماری تربیت کی جاتی ہے۔
ہماری ٹریننگ کی جاتی ہے، اور جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے تو پھر گویا کہ ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہوتا ہے کہ دیکھو رمضان کا ایک مہینہ جیسے تم نے گزارا ہے، اب سال کے بقیہ 11 مہینے بھی تم کو ایسے ہی زندگی گزارنی، اب سال کے بقیہ 11 مہینے بھی تم کو ایسی ہی زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا تو ساری عبادتیں ختم ہو گئی، نہیں، عبادتیں جو ہم انجام دے رہے تھے وہ وہی عبادتیں جو سال بھر انجام دی جا سکتی ہے، جیسے نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہی نمازیں جو سال بھر پڑھی جانے والی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ سال کے دوسرے ایام میں دوسرے مہینوں میں بھی روزے رکھنے چاہیے، اور اسی طرح سے جو تلاوت قرآن کا اہتمام ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام ہے، یہ سارے کام ہم کو رمضان کے بعد بھی کرنے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہماری عبادتیں اگر ختم ہو گئی یا اگر ہماری عبادتیں چھوٹ گئی تو پھر یاد رکھیں رمضان سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ رمضان تو آیا اس لیے سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے کہ دیکھو اب اس کے بعد کی زندگی بھی تم کو ایسی ہی گزارنی ہے، یہ تربیت کرنے کے لیے رمضان آیا تھا۔ اور اگر رمضان کے جاتے ہی ہماری عبادتیں بھی چلی جائے، رمضان کے جاتے ہی ہماری عبادتیں بھی ختم ہو جائے تو پھر یاد رکھیں رمضان کی تربیت سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، رمضان کا اصل مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کیا بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ روزے ہمیں متقی بنانے کے لیے آتے ہیں، یہ روزے ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آتے ہیں، یہ روزے ہماری تربیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور روزے رہ لینے کے بعد بھی ایک مہینہ مسلسل روزے رہنے، نمازیں پڑھنے اور اسی طرح سے قیام اللیل کا اہتمام کرنے، ان ساری چیزوں کے انجام دینے کے بعد بھی اگر ہماری کیفیت نہیں بدل رہی ہے، ہم اگر متقی نہیں بن رہے ہیں، ہم اگر پرہیزگار نہیں بن رہے ہیں، پچھلی وہی زندگی میں ہم وہی واپس جا رہے ہیں، پھر یاد رکھیں رمضان کا اصل مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا، رمضان کا اصل مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ ہم نے گویا کہ ایک روایتی طور پر رمضان کو ہم نے گزار لیا، سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے، سب روزہ رہ رہے ہیں ہم بھی روزہ رہ لیں گے، سب نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ لیں گے، سب تلاوت کر رہے ہیں ہم بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایک روایتی طور پر ہم نے یہ کام کر لیا، اصل مقصد جو ہے وہ ہم کو حاصل نہیں، اصل مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ اور اصل مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اب تمہاری زندگی بدل جائے، چینج ہو جائے۔ اب تک جیسی زندگی گزار رہے تھے لیکن رمضان آ کر تم کو سکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری صبح ایسی ہونی چاہیے، تمہاری صبح ہو نماز فجر کے ساتھ، تمہاری صبح ہونی چاہیے، تمہارا دن گزرے تم صبر کرتے ہوئے اپنے دن کو گزارو، تلاوت قرآن کے ساتھ اپنے دن کو گزارو، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے تم اپنے دن کو گزارو، اور اسی طرح سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے تم اپنے دن کو گزارو، اپنے دن میں تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اسی طرح سے رات سو تو اس حال میں سو کہ جو ہے تم عبادتوں کو انجام دے کر جو ہے رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تم اپنی راتوں کو گزارو۔ اس بات کی ہم کو تعلیم دی گئی، اس بات کی ہم کو تربیت کی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر رمضان کے چلے جانے کے بعد اگر ہماری عبادتیں بھی ختم ہو گئی، ایک سوال اگر میں آپ سے یہ کروں کہ جو ہے رمضان کے مہینے میں ہم نے کس کی عبادت کی، رمضان کے مہینے میں ہم نے کس کی عبادت کی؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے روزے اللہ کے لیے، ہماری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہمارا قیام، ہمارے رکوع اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارے ذکر و اذکار، یہ سب اللہ کے لیے، یہ ہماری ساری عبادتیں ہم نے اللہ کے لیے کی ہیں۔
تو میں آپ سے اگر پوچھوں کہ رمضان کے مہینے میں تو ہم نے یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے کی ہے، کیا رمضان کے مہینے کے بعد نعوذ باللہ ہمارا معبود کیا بدل جاتا ہے؟ کیا رمضان کے مہینے کے بعد کیا ہمارا معبود بدل جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو ہے سال کے 12 مہینے زندگی ہماری جب تک ہے، ہمارا رب ہمارا معبود وہی اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، رمضان میں بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں تو عبادتیں کر لیں، لیکن رمضان کا مہینہ جیسے ہی چلا جائے ہماری عبادتیں بھی چلی جا رہی، ہماری عبادتیں بھی ختم ہو جا رہی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اسلاف یہ بات کہا کرتے تھے، اسلاف یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو ہے رمضان کی ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسا معلوم رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کیسے معلوم کریں؟ تو اسلاف نے یہ بات بتائی ہے کہ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد یہ دیکھو کہ رمضان کے بعد بھی عمل کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ رمضان کے مہینے کے بعد بھی اگر عمل کی توفیق مل رہی ہے تو گویا کہ جو ہے اعمال کی قبولیت کی علامت ہے، اعمال کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ ختم، عبادتیں بھی ختم، تو گویا کہ دیکھیں ہماری عبادتوں کی قبولیت کا جو ہے مسئلہ ہے، ہماری عبادتوں کی قبولیت کا مسئلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اب تمام کو چاہیے، رمضان کا مہینہ ہم کو بدلنے کے لیے آیا، رمضان کا مہینہ ہم کو چینج کرنے کے لیے آیا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے کیسی ہماری عبادتیں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو فرائض کی پابندی نہیں کرتے تھے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی وہ اہتمام کرنے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو مہینوں تک جو ہے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتے تھے، وہ لوگ ہر روز قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرنے والے بن گئے، صدقہ و خیرات کرنے والے بن گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو حرام چیزوں کے عادی بنے ہوئے تھے، رمضان کے مہینے میں کھانے پینے جیسی حلال چیزوں سے تک رک گئے۔ یہ گویا کہ ایک بدلاؤ ہمارے اندر آیا ہے، یہ چینجز ہمارے اندر آئے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی باقی رہنا چاہیے، ساری زندگی یہ باقی رہنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھے، زندگی ہم گزارے، ہماری زندگی روزے کی طرح ہونی چاہیے، ہماری زندگی ساری زندگی روزے کی طرح ہونی چاہیے، صرف ایک مہینہ نہیں، ہماری ساری زندگی روزے کی طرح ہونی چاہیے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں انسان وہی کرتا ہے جس کا رب حکم دیتا ہے، اور انسان ہر اس کام سے رک جاتا ہے جس سے رب نے منع کیا ہے۔ ہماری ساری زندگی ایسی کی ہونی چاہیے، ہماری ساری زندگی روزے کی طرح ہونی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، ایک روزے دار کو جو ہے دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، ایک اس وقت میں جب وہ افطار کرتا ہے، اپنا روزہ کھولتا ہے، اور فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک خوشی جب روزہ کھولتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، کیوں؟ وہ گویا کہ انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ نے جن جن کاموں سے منع کیا تھا اور جن جن چیزوں سے مجھے روکا تھا، میں نے اپنے روزے کو پوری طرح سے ویسے ہی گزار دیا، اب روزہ افطار کرنے کا وقت ہے۔ گویا جس کام کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ میں نے کر لیا، دل کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے کہ ہاں میرا روزہ پورا ہو گیا ہے۔ اس وقت انسان کو خوشی ہوتی ہے، فرحۃ عند فطرہ، اور دوسری جو خوشی بتائی گئی عند لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں، اور وہ خوشی ان کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس وقت ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا، اب میں نے ویسی زندگی گزاری، اب میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ تو گویا کہ اس طرح سے ہماری زندگیاں روزے کی طرح ہونی چاہیے، ہماری دنیا روزے کی طرح گزرے تو بھی یقیناً ہماری آخرت جو ہوگی وہ عید کی طرح گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین
ہم تمام کو رمضان کے مہینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اس مہینے میں جو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہم نے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے قیام، ہمارے صیام، ہمارے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب جو بیمار ہیں پروردگار ان کی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں کا انتظام فرما، پروردگار جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، پروردگار ہم نے جو جس طرح کے مسائل سے گھرے ہوئے، اللہ ہمارے مسائل کو ان سے بہتر تو جانتا ہے، پروردگار ہمارے مسائل کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، پروردگار جو بزرگ رشتہ دار دوست احباب ہمارے دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما، پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ و خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔